لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ حجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اس سے پہلے جو ہم نے آیت پڑھی، جس کا ترجمہ اور جس کی مختصر تشریح وغیرہ ہم نے سنی، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 چیزوں کی ممانعت فرمائی تھی کہ مومنین اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ آپس میں کسی کا تمسخر اور مذاق نہ کرے۔ نمبر 2، کسی کو طعنہ نہ دے۔ نمبر 3، کسی کو برے القاب سے نہ پکارے۔ یہ سب بری چیزیں ہیں، اور یہ سب سننے کے بعد بھی فرماتے اللہ تعالیٰ اگر کوئی توبہ نہ کرے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے آج کی اس آیت کریمہ کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، تم بہت سارے گمان سے بچا کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، کہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو، اور تم ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، تم اس کو ناپسند کرتے ہو۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ تواب الرحیم، یقیناً اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ کا خطاب اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ یہ امت محمدیہ کا شرف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ اس امت سے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کر رہے ہیں، ورنہ کتب سابقہ ما قبل کی جو کتابیں ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء سے خطاب کرتے تھے، ان کی قوم کو مخاطب نہیں کرتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کریمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس امت سے بڑا پیار اور بڑی محبت ہے، تمام امتوں سے زیادہ، کہ ڈائریکٹ اس امت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خطاب فرمایا، اور یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا۔ قرآن کریم میں 88 مقامات اور جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس امت سے خطاب کیا اور یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ 88 مقامات ایسے ہیں کہ ڈائریکٹ نام لے کر ذکر کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس لاڈلی اور پیاری امت سے اللہ کو بڑی محبت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک آدمی نے سوال کیا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ فرمایا آپ مجھے کوئی نصیحت کیجئے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب تو قرآن کریم کی تلاوت کرے اور تیرے سامنے یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب آئے تو اپنے کانوں کو اس کی طرف متوجہ کر دے اور اپنے دل کو وہاں حاضر کر دے، اس لیے کہ اللہ بلا واسطہ ڈائریکٹ تجھ سے کلام کر رہے ہیں اور تجھ سے خطاب کر رہے ہیں، اور اللہ یا تو تجھے کسی بات کا حکم دے رہے ہوں گے، کسی کام کے کرنے کا حکم دے رہے ہوں گے، یا کسی بات سے تجھے منع کر رہے ہوں گے۔ تو قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی اسی صورت کے اندر میں یہ 5ویں مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا، تو اسی صورت میں 5ویں مرتبہ آ گیا۔ شروع میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو تم اللہ اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو تم اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔
یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون، اے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی گنہگار فاسق خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو۔ اور پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى، اے ایمان والو کوئی آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ کرو۔ اور یہ 5ویں مرتبہ آج آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ ایمان والو تم بہت سارے گمان سے بچا کرو، پرہیز کرو۔ کیوں؟ ان بعض الظن اثم، کہ بعض گمان یہ گناہ ہوتے ہیں۔ اس سے پتا چلا کہ بعض گمان یہ گناہ نہیں ہوتے۔ گمان کی دو قسمیں ہو گئی کہ بعض گناہ ہوتے ہیں اور بعض گمان گناہ نہیں ہوتے۔ اب ہمیں تحقیق کرنی پڑے گی کہ کون سے گمان گناہ ہے اور کون سے گمان یہ گناہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں ایک لفظ آیا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن۔ ظن، یہ کتابوں سے مطالعہ کرنے سے یہ بات سامنے آئی کہ پورے قرآن کریم میں 5 مرتبہ یہ ظن کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور ہر ایک جگہ کے اوپر الگ الگ معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قرآن کریم کے پہلے پارے میں آیا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے گمان رکھتے ہیں کہ وہ اس سے ملنے والے ہیں، انہم ملاقو ربہم، کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، وانہم الیہ راجعون، اور اسی کی طرف دوبارہ پلٹ کر واپس جانا ہے۔ تو یہاں یظنون یہ یوقنون کے معنی میں ہے کہ مومنین کو یہ یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن آنکھ بند ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہونا ہے اور حساب و کتاب دینا ہے، اور پھر جنت جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تمام مومنین اس بات کا یقین کرتے ہیں۔ دوسری جگہ کے اوپر قرآن کریم کے 7ویں پارے میں فرمایا وہاں گمان شک کے معنی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے اور ان کو سولی دینے کے لیے گئے اور ان کو ایک اشتباہ ہو گیا، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وان الذين اختلفوا فيه لفي شك ما لهم به من علم الا اتباع الظن۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دی، نعوذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوه، نہ تم نے اس کو قتل کیا ہے، وما صلبوه، نہ تم نے اس کو سولی دی ہے، ولیکن شبہ لہم، تمہیں اشتباہ ہو گیا ہے، اور وہ آپس میں اختلاف کرنے لگے کہ ہم نے کس کو سولی دے دی۔ فرمایا یہ جو گمان تھا، اللہ فرماتے ہیں ما لہم بہ من علم الا اتباع الظن، کہ یہ جو ظن یہ شک کی بنیاد پر تھا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور کل قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ اس روئے زمین کے اوپر نزول ہوگا، اور وہ شریعت محمدی کی اتباع کریں گے، آخر میں آئیں گے اور شریعت محمدی کی اتباع کریں گے، اور اس کے بعد وہ ڈائریکٹ اوپر سے جب آئیں گے تو وہ قرآن اور احادیث کے حافظ ہوں گے۔ اب کیسے وہ حافظ؟ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کو وہ سارا علوم پڑھا دیا جائے گا، جس طرح اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے فرشتے جبرائیل آتے تھے وحی لے کر، اس طرح اللہ نے ایک نظام بنایا ہے، وہاں وہ ساری احادیث اور سارے قرآن کا وہ حافظ ہوں گے، اور زمین کے اوپر جب آئیں گے تو وہ شریعت محمدی کو نافذ کریں گے، اسی کے مطابق وہ کیا کریں گے؟ عمل کریں گے، اور اس کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوس میں جگہ باقی ہے، وہاں ان کی تدفین ہوگی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا ایک روحانی بیٹے ہوئے، عیسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے۔ اب کیسے بیٹے ہوئے؟ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے فرمایا کہ تم اپنی سوکن کو سلام بولنا۔ خدیجہ تعجب کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلی بیوی تو میں آپ کی ہوں، میری کون سی سوکن جو مجھ سے پہلے جنت میں چلی گئی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے جنت میں حضرت مریم کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا ہے، اللہ نے جنت میں حضرت مریم کے ساتھ میرا نکاح کرا دیا ہے۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا حضرت مریم کے بطن اور پیٹ سے، تو گویا ایک اعتبار سے یہ روحانی بیٹا ہوا حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں کوئی بیٹا جب کوئی اسکول کے اندر میں کسی فیلڈ کے اندر میں جب کامیاب ہو کر آتا ہے، باپ اس کو اپنی گود میں لے لیتا ہے، باپ اس کو پھولر پہناتا ہے، اس کو ہدیہ تحفہ دیتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ہے کہ اس نے اتنا بڑا کام انجام دیا، کون سا؟ کہ دجال کو قتل کیا۔ ہر نبی نے اس دجال کانا اور بانے سے ڈرایا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے، قرب قیامت سے پہلے یہ دجال دنیا میں اس کا ظہور ہوگا اور ایک آنکھ سے بانا ہوگا، اس کی پیشانی کے اوپر کاف فا را لکھا ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ اس کو پڑھ لے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بہت سارے اہل مومنین ایسے ہوں گے کہ اپنے آپ کو بڑا پکا ایمان والا ثابت کریں گے، کہا مجھے اس کے فتنے سے مجھے کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے منع فرمایا کہ اگر تمہارے سامنے دجال ظاہر ہو جائے اور دجال کا ظہور ہو جائے اور تم دیکھ رہے ہو تو یاد رکھنا اس کے قریب مت جانا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کے قریب مت جانا، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ بہت سارے مومنین اپنے ایمان کو ایک مضبوط سمجھ کر ان کے قریب جائیں گے اور ان کے فتنے کے اندر میں ملوث ہو جائیں گے اور ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی اس سنگین فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ تم روزانہ رات کو سو تو سورہ کہف کی شروع کی آخری آیت پڑھ کر سویا کرو، اور ہر جمعہ کو تم سورہ کہف کا اہتمام کرو۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کسی وقت میں آپ کو دجال کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤں گا کہ دجال کی کیا کیا علامتیں ہیں اور دجال کا قرآن کریم میں کہاں ذکر ہے، اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دجال کے بارے میں کتنی پیشن گوئیاں بیان فرمائی ہے۔ اس کے اوپر مستقل میرا ایک بیان ہے یوٹیوب کے اوپر، دجال کون کب اور کہاں، دجال کون کب اور کہاں اور کب ظاہر ہوگا، یوٹیوب کے اوپر میرا ایک بیان ہے، وہاں آپ کو آپ سن لینا، آپ کو پوری وہاں تحقیق ملے گی انشاءاللہ۔ بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دجال سے ڈرایا ہے۔ تو میں تو آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ قرآن کریم میں زن کا لفظ ہے وہ 5 معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1 زن کا معنی استعمال ہوا ہے کہ یقیناً، یقین کے بارے میں۔ نمبر 2 یہ شک کے بارے میں۔ نمبر 3 زن کا معنی جو استعمال ہوا ہے وہ خیال کے بارے میں۔ قرآن کریم کے اندر میں 24ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن مجرمین، نافرمان، گنہگار لوگ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور ان کے دفتر کو کھولا جائے گا اور ان کی ہسٹری کو کھولی جائے گی اور اس وقت ان کی زبان کے اوپر لگام دے دی جائے گی، ان کے ہاتھ، ان کے جسم کے ایک ایک عضو ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو یہ لوگ تعجب میں پڑ جائیں گے، ارے یہ کیا ہو گیا؟ ہم تو دنیا میں یہ سمجھتے تھے اور یہ خیال تھا ہمارا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو اس کا کچھ علم نہیں ہے۔ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ کہ ہم جو کچھ بدعمالیاں اور گناہ کرتے ہیں اللہ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو یہاں زن کا معنی یہ خیال کے معنی میں ہے، زن یہ خیال کے معنی میں۔ اور قرآن کریم میں ایک جگہ کے اوپر 4 نمبر پر کہ زن یہ جھوٹ کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے۔ سورہ نجم میں ہے کہ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس کہ جو اہل شرک ہے ان کے پاس کوئی مضبوط اور ٹھوس دلیل نہیں ہے، ان کے پاس کوئی، بس انہوں نے ان کے آبا و اجداد نے چند دیوی دیوتاؤں کے نام گھڑ لیے ہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان کے پاس کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے، ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس۔ اور قرآن کریم میں 5ویں جگہ پر جو زن استعمال ہوا ہے وہ اسی آیت کریمہ کے اندر میں کہ زن کا معنی وہم، گمان، بدگمانی۔ تو اس آیت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو خطاب کرتے ہیں کہ تم بدگمانیوں سے بچو، بدگمانیوں سے بچو۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے کے اندر میں، سماج کے اندر میں
बहुत सारा बिगाड़ और फसाद अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जो बुराइयां, जो खराबियां ज़माने जाहिलियत में थी, अब वही सारी खराबियां, जिना, कत्ल, गारत गिरी और शराब और आपस में लड़ाई झगड़ा, वो सारी हरकतें, वो सारी बुराइयां अब दोबारा अंगराइयां ले रही है इसी जमाने में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ज्यादातर आपसी बदगुमानियां, एक दूसरे के ऊपर तोहमत डालना, चुगलखोरी करना, गीबत करना, ये ज्यादा दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जहां मर्दों में ये बीमारी है, वहां ज्यादा से ज्यादा ये बीमारी अब औरतों में भी बढ़ रही है। तो मैं तो कई दिनों से सोच रहा हूं कि हर मुआशरे के अंदर में हमारी बड़ी खवातीन मस्तूरात जो होती है, इनके पढ़ने का कोई निजाम नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे इलाके हैं कि जहां बड़ी खवातीन, छोटे बच्चों का तो मदरसा होता है, लेकिन बड़ी खवातीन और मस्तूरात का कोई एहतमाम नहीं किया जाता। जो बचपन में पढ़ा वही पढ़ा। तो मैं एक दरखास्त करता हूं हमारे हाशिम बाजी से और आप गांव वालों से कि इस बस्ती के अंदर में भी न सही 1 घंटा ऐसा होना चाहिए कि जहां बड़ी उम्र की औरतें भी वहां आकर इल्म हासिल कर सके। बहुत सारी औरतें हैं मस्तूरात जिनके दिल में ये उमंग, ये आरजू, ये तमन्ना है कि हम किसी के पास पढ़े, हमें कोई पढ़ाए, लेकिन इस तरह का कोई निजाम नहीं होता है। तो मैं एक दरखास्त, आजिजाना दरखास्त करता हूं, अल्लाह इस जरूरत को पूरी करेगा। जो भी तनख्वाह देने हो, अल्लाह इस जरूरत को अपने खजाने गैब से पूरी करेगा। लेकिन कई दिनों से दिल के अंदर में ये बार बार ये ख्यालात आ रहे हैं कि इस तरह का एक क्लास होनी चाहिए जहां बड़ी उम्र की, अधेड़ उम्र की नौजवान औरतें वहां आकर 1 घंटा सही वहां आकर इल्म हासिल करे, कुरान सही करे, नमाज के मसाइल सीखे और रोजे के मसाइल सीखे, हज सीखे। इंशाअल्लाह मुआशरे के अंदर में, घरों में, मस्तूरात में दीनदारी आएगी, मुआशरे के अंदर में एक दीनदार माहौल आएगा। पहले हमारे समाज में कोई जब लड़की देखने जाता था तो पूछता कि लड़की पढ़ी लिखी है, तो फिर वो पढ़ी लिखी होती तो मुआशरे के ऊपर एक असर पड़ता और फिर उसके पेट से वो शादी होती, उसके पेट से जन्मने वाली औलाद जो होते, जो बच्चे होते, वो हाफिज कुरान हुआ करते थे, वो आलिम होते थे, वो बायजीद हुआ करते थे, वो अब्दुल कादिर जिलानी हुआ करते थे, वो इमाम अबू हनीफा, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि हुआ करते थे। लेकिन आजकल क्या होता है कि जो औरतें, जो बच्चियों के साथ शादी होती, बाज़ मरतबा यहाँ तक होता है कि वो पढ़ी लिखी भी नहीं होती है। अब आप अंदाजा दिल में सोचिए कि फिर उनके पेट से जन्म लेने वाले बच्चे कहां बायजीद, अब्दुल कादिर और जुनैद बगदादी पैदा होंगे। मेरे भाइयों, ये बहुत सोचने और समझने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस सही समझ अता फरमाए और हमें फिक्र करने वाला बनाए। तो बहरहाल मैं यूं कह रहा था कि जहां ये बीमारी मर्दों में है, वहां ये बीमारी औरतों में भी है। तो जो ज्यादातर जो मुआशरे में बीमारी फैल रही है वो आपसी बदगुमानियां। अब मैंने आपको अभी बताया कि अब अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम बहुत सारे बदगुमानियों से बचा करो, इसलिए कि बाज़ बदगुमान ये गुनाह है और इससे पता चला कि कुछ गुनाह है, कुछ गुनाह नहीं है। अब हमें तहकीक करनी पड़ेगी कि कौन से गुमान ऐसे हैं जो गुनाह है और कौन से गुमान ऐसे हैं जो गुनाह नहीं है। एक बात याद रखिए, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ हमेशा अच्छा गुमान होना चाहिए मोमिन का। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, ला तमूतुन्ना अहदुकुम इल्ला व हुवा युहसिनु ज़िन्नु बिल्लाह, फरमाया तुम्हारी मौत ना आए मगर इस हाल में कि अल्लाह के बारे में तुम्हारा गुमान अच्छा हो। अल्लाह के बारे में तुम्हारा गुमान ये अच्छा होना चाहिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अना इंद ज़न्नी अब्दी बी, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक फैसला करता हूँ। मेरा बंदा मेरे मुताबिक जैसा गुमान करता है मैं उसी के मुताबिक उसको फैसला करता हूँ। एक बंदा अमाल सालिहा करता है, नेक अमाल करता है और हमेशा उसके दिल में होता है मेरी मौत मक्का मदीना में आए, मेरी मौत जुमा के दिन आए, मेरी मौत नमाज की हालत में आए, लेकिन उसकी मौत पूरी जिंदगी दुआ करता रहा, अल्लाह से उसने जन रखता रहा, लेकिन क्या हुआ कि उसकी मौत किसी कोई और दिन में आ गई और या किसी और दिन में इसका इंतकाल हुआ। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह उसके बारे में वही फैसला करेंगे जो उसका गुमान था। हमारी मौत अगर जुमा के दिन नहीं आई, किसी और दिन में आई, लेकिन अल्लाह हमें वही फजीलत अता फरमाएंगे जैसा हमारा गुमान था। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक मोमिन को चाहिए कि वो अच्छा गुमान रखे। अबू दाऊद शरीफ की रिवायत है, हुस्नुल ज़न्नी हुस्नुल इबादा, कि अच्छा गुमान ये भी इबादत है। लो,
اچھا گمان یہ بھی عبادت ہے۔ فرمایا جہاں ہمارے عبادت ہے، بہت سارے معاملات ہیں، وہاں تمہیں چاہیے کہ تم اچھا گمان رکھے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے حسن ظن کا یہ مطلب ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرتا رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھے خاتمے کی دعا کرتا رہے، اللہ سے ہمیشہ دعا کرے اللہ زندگی کی شام کب ختم ہو جائے اور کب موت آ جائے تو ہمارا حسن خاتمہ فرمانا، ہمارا اچھا خاتمہ فرمانا، کہ تو بھی راضی ہو اور تیرے بندے بھی مجھ سے راضی ہو، اس وقت تو مجھے موت دینا کہ جو تیرے بندوں میں سے کسی کا کوئی حقوق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو۔ انشاءاللہ اسی عید سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ برے خاتمے کیا ہوتے ہیں اور اچھے خاتمے کیا ہوتے ہیں۔ بعد تو اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا، اے ایمان والو، جب بھی تمہارے بارے میں تمہارے پاس کوئی بھی خبر آئے تو اس کے بارے میں تمہارا اچھا گمان ہونا چاہیے۔ کوئی بھی خبر آئے اچھا گمان ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ جو آدمی وہاں کھڑے ہو کر بات کرے اور آپ اپنے دل میں یہ سوچے کہ میرے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آج کل ایسا ہی ہو رہا ہے، دو آدمی پہلی سب میں کہیں بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہ پیچھے جو ہوگا کہ منے جو نے منے بات کرتا ہے، یہ غلط، بہت زیادہ برا ہے یہ تو خود گمان پکا رہے ہیں اور خطرناک چیز ہے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے، اس سے پھر آپس میں دشمنی اور عداوت ہوتی ہے، اللہ اس سے حفاظت فرمائے۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ حج سے تشریف لا رہے تھے، ٹرین سے جا رہے تھے، دیوبند آ رہے تھے، تو آپ ٹرین میں بیٹھے تو آپ کے ساتھ ایک ہندو جینٹلمین وہ بیٹھا ہوا تھا، تو فرمایا وہ اس کو پیشاب کی ضرورت تقاضے کی حاجت پیش آئی تو وہ بیت الخلا میں گیا، تو وہاں واپس چلا آیا۔ حضرت نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا کسی بدبخت نے پورا بیت الخلا بگاڑ دیا ہے، اور وہ ادھر ادھر کے الفاظ بولتا رہا۔ حضرت تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور گئے اور پوری بیت الخلا ٹرین کی وہ صاف کی، اچھی بالکل صاف، پھر آ کر بیٹھ گیا، کہا میں ابھی جا کر آیا، بالکل صاف ہے، کہا بہت صاف ہے۔ اب وہ ہندو کھڑا ہوا اور وہ وہاں گیا اور اس نے اپنے حاجت پوری کیا، اور جب واپس آ کر سیٹ پر بیٹھا تو وہ کہنے لگا کہ یقیناً بڑی صاف ہے، بڑی صاف کی ہوئی ہے ٹوائلٹ، یہ معلوم نہیں کون ابھی کوئی آ کر کے چلا گیا۔ بعد میں تحقیق کی، خود کوریج کر کے اسی ٹرین میں بیٹھے ہوئے تھے ایک عالم حضرت خواجہ نظام الدین رحمت اللہ علیہ، فرمایا بہت کھود کوریج کر کے انہوں نے سراغ لگا لیا کہ یہ کس نے کیا، یہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ تو وہ حضرت کے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے، حضرت ساری زندگی آپ کے بارے میں بدگمانی کرتا رہا، آپ کی غیبت کرتا رہا، کسی بارے میں کوئی مسئلہ ہو گیا تھا کہ آپ سے گمانی اور غیبت کرتا رہا، لیکن آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کے اندر میں کتنے عظیم اخلاق ہے، آپ تو کتنے بڑے انسان ہیں۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ فرمایا کیسے سنت؟ فرمایا ایک یہودی آپ علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور فرمایا میں آپ کا مہمان بننا چاہتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے اس کو اچھا کھانا کھلایا اور بستر دیا، وہ رات بھر وہ سوتا رہا، اور اس کھانے کی برکت کی وجہ سے اس کا پیٹ بوجھل نہیں ہوا، بلکہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی برکت تھی کہ اس کے پیٹ میں کوئی بھاری پن پیدا نہیں ہوا، اور اسی حالت میں اس نے رات بھر اسی بسترے کے اندر میں پیشاب بھی کیا، پاخانہ بھی کیا، اور صبح میں جب وہ بیدار ہوا کہ یہ تو پورا بسترا خراب ہو چکا ہے، اور وہ بھاگے بھاگے چلا گیا۔ آگے جا کر اس کو یاد آیا کہ میری کوئی چیز رہ گئی ہے، اور جب وہ واپس آیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے اس بسترے کو صاف کر رہے تھے، اس کے آنکھوں سے آنسو نکل گئے کہ کتنے عظیم اخلاق ہے، اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایمان کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کے اوپر ایمان لا کر۔ میرے بھائیو، کسی کے بارے میں کبھی بھی بدظنی نہ کرے، کسی کے بارے میں کبھی بھی، اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے منع فرمایا کہ کسی کے بارے میں بدظنی نہ کرے۔ دوسری فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے بارے میں توہمیں نہ لگ رہے، کسی کے عیب کو تلاش میں نہ لگے کہ کب اس کا عیب اور اس کا بگ پوائنٹ کوئی مل جائے تاکہ معاشرے کے اندر میں اس کو اچھالوں، کبھی بھی اس برائی کے اندر میں کبھی بھی نہ پڑنا۔ اللہ منع فرمائے وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی توہم میں نہ لگنا، اور نمبر 3 کے اوپر وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کسی کی غیبت نہ کرنا۔ آخری بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، غالباً شب برات کے موقع پر بھی یہ میں نے بتلایا تھا کہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ دریا کے کنارے گئے ہوئے تھے ہوا خوری کے لیے، اور وہاں بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اور دریا کے اندر میں کشتیاں بھی چل رہی تھی، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ وہاں سب دیکھ رہے تھے۔
تو ایک دریا کے کنارے فرمایا وہاں ایک نوجوان اور ایک عورت تھی، اور وہ عورت کبھی اس نوجوان کو اپنی باہوں میں لے لیتی، کبھی اس کو پانی پلاتا، وہ اس کو پانی پلائے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ یہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے اور دل ہی دل میں پڑھ رہے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی حالت اور اسی سوچ اور بچار میں دریا کے اندر میں طوفانی آئی اور فرمایا اس کشتی ڈاواں ڈول ہونے لگی جو اندر میں تھے، تو وہی آدمی دوڑتا ہوا گیا سمندر میں اور دریا میں اور 3 آدمیوں کو بچا کر لے آیا، اور ایک ابھی اندر میں گوتا کھا رہا تھا، تو اس آدمی نے آ کر کہا حسن اب اس آدمی کو تم نکال کر لے آؤ۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بڑے تعجب میں پڑ گئے کہ اولاً تو اس آدمی کو کیسے پتا کہ میرا نام حسن ہے، اور دوسری بات کہ یہ کہاں کا ہے، میں کہا میں اس کو جانتا ہوں، نہ وہ مجھے جانتے ہیں، لیکن اس کو کیسے؟ اس کے بعد وہ آدمی کہا تم جاؤ نکالو۔ فرمایا حسن بصری فرماتے کہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، وہ آدمی خود گیا اور اس چوتھے کو بھی نکال کر لے کر آیا۔ پھر اس آدمی نے کہا حسن وہ میری والدہ ہے، میں اس کا بیٹا ہوں، ہم صحرا عبور کر کے آئے، ہم جنگل پار کر کے آئے ہیں اور تھکے ہوئے ہیں، تو یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ میری والدہ ہے، میں اس کو پانی پلاتا ہوں، وہ مجھے پانی محبت میں پلاتی ہے، وہ اپنی محبت میں مجھے کبھی اپنی باہوں میں لے لیتی ہے، کبھی کسی کے بارے میں بدظنی قائم نہ کیا کر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ نے اس دن ایسی توبہ کی کہ کبھی آئندہ آج کے بعد کسی کے بارے میں اس طرح غلط فہمی اور بدگمانی کبھی نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اللہ نے یہ اتھارٹی اور یہ اختیار نہیں دیا ہم کسی کے بارے میں کسی کی توہ میں لگے یا کسی کے عیب جوئی کرے، کسی کے بارے میں بدظنی کرے، بدگمانی کرے۔ اللہ نے ہمیں یہ اختیار نہیں دیا ہے۔ ہمیں کسی کے بارے میں گمان کرنا ہے، ہمارے سامنے کوئی بھی خبر آئے، ہمیں چاہیے کہ سب سے پہلے مرحلے میں ہمارے دل میں آنا چاہیے کہ اچھا گمان کرے، کہ بھائی اچھا ہو گئے، کچھ غلطی ہو گئی، اس سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ کسی کو کسی سے کوئی گناہ ہو جائے اس کے اوپر آڑ نہ دلائے، اس کو تانا نہ دے۔ یاد رکھنا اگر کسی مومن نے کسی مومن کو تانا دیا، اس کے کسی گناہ کے اوپر عیب دلایا، تو یاد رکھنا اگر اس نے توبہ نہیں کی اور اس نے معافی نہیں مانگی اور اس گناہ کرنے والے نے توبہ کر لی، تو مرنے سے پہلے اللہ اس عیب جوئی بیان کرنے والے، اس برائی بیان کرنے والے کو اسی گناہ کے اندر میں ملوث کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان کہی سنی باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔